السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح البخاری 13، صحیح مسلم 45 میں اندر حدیث آتی ہے، عن انس عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ویحب لنفسہ۔ اچھا، اس کا مطلب ہے none of you will have faith until he loves for his brother what he loves for himself. And that is the exact same reason why I'm here talking to you. I have come upon something really nice about Salah and I wanted to share it with you right away. And this is exactly why I always come up talking to you guys and talking to my brothers and my sisters, my wife and my friends and my acquaintances, and anybody are out there, Muslim who's talking to someone has probably this in their mind that they want to bring something good to their acquaintance as soon as they come upon that as well. About Salah, I see a lot of lapses going on these days around Salah. When we're going to pray to the mosque, I see that a lot of people are still roaming around, and when I'm in the work, like we see a lot of people just still working when a lot of people are going for Salah. At the school, a lot of students are still busy in homework when a lot of other students are going for Salah. So why is that? Because I believe a lot of people have confused it that صرف نماز پڑھنے کے لیے آدمی کو دنیا میں نہیں بھیجا گیا، اور بھی چیزیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بولا ہے کرنا ہے، ان کو کرتے ہوئے وہ بہت اچھا فیل کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی رضا حاصل کر رہے ہیں، حلال کام کر رہے ہیں، پڑھائی لکھائی کر رہے ہیں، کسی چیز کے اندر مصروف ہیں۔ تو ان کے لیے بڑی کلیئرفلی یہ سورہ الداریات کی ایک آیت ہے جس میں آیت نمبر 55 اور 56 ہے، وَاذْكِرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، which means but continue to remind, for certainly reminders benefit the believers. I did not create jinn and humans except to worship me. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بہت صاف ستھرے الفاظوں میں قرآن کے اندر لکھ دیا ہے کہ میں نے انسانوں کو اور جنوں کو سوائے اپنی ورشپ کے، سوائے اپنی عبادت کے کرنے کے لیے، کچھ نہ کرنے کے لیے بنایا ہے۔ تو اس کو انسان فیس ویلیو پر لے، اس کو اتنا ڈیپتھ میں نہ جائے، نہ دیکھے، نہ اس کو کوئی زیادہ انٹرپریٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت سادہ الفاظوں میں لکھا ہوا ہے کہ انسان اور جن کو میری عبادت کے لیے پیدا کیا گیا۔ All the other things that are included in there are just مجبوریاں۔ آپ کا پیٹ لگا ہوا ہے، مجبوری ہے، کھانا نہیں کھائیں گے مر جائیں گے۔ آپ کی جسم ہے، اس کو نہلانا ہے، دھلانا ہے، تو اس میں شاور کرنا ہے ورنہ بدبو آ جائے گی۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا، آپ کو ریپروڈیوس کرنا ہے، فار دیٹ آپ کو شادی کرنی ہے، ریپروڈیوس کیوں کرنا ہے کہ آپ کے صدقہ جاریہ آگے جا سکے، آپ لوگوں کی چیزیں آگے بڑھ سکیں، آپ کی لیگیسی آگے بڑھ سکے۔ تو یہ ساری مجبوریاں اللہ تعالیٰ نے جو لگائی، these are not the ends within itself, these are the means to get to the end۔ یعنی یہ سارے ایک طریقے سے امتحانات ہیں کہ دیکھتا ہوں میں کس طریقے سے کرتا ہوں، میری رضا کے حساب سے کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو، لیکن جو فاؤنڈیشن ہے، جو بیسسٹی ہے، that is Salah and that has to be completed۔ اس کے حوالے سے قرآن کے اندر بہت ساری اور بھی آیتیں آتی ہیں، جیسے "O you who have believed, seek help through patience and salat, indeed Allah is with the patient"۔ قرآن کے اندر آتا ہے سورہ بقرہ میں ورس 153۔ پھر اس کے بعد سورہ نمبر 9 ورس نمبر 18 کے اندر آتا ہے "The mosques of Allah shall be visited and maintained by those who believe in Allah and the last day and establish regular prayer"۔ یعنی جو لوگ مسجدوں میں نہیں جا رہے ہیں ان کے بارے میں تو یہ بات ایک طریقے سے ثابت ہو گئی قرآن کے ذریعے کہ وہ اللہ کے اندر بھروسہ ہی نہیں رکھتے، نہ ان کو ایمان ہے آخری دن پہ، اور ان کو نماز بھی پڑھنے کا کوئی شوق اتنا خاص تو ہے نہیں، تو وہ مسجدوں میں اس وجہ سے نہیں آ رہے۔ اور مسجد میں نہ آنے کے لیے جو وعیدیں حضور پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں وہ بڑی خصوصی ہیں۔ حضور پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ between men and polytheism and unbelief is the abandonment of salat، یعنی بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ۔ یہ صحیح البخاری اور صحیح المسلم کی روایت سے ہے، صحیح مسلم میں 82b ہے یہ والی حدیث، جس کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک کافر اور مسلمان کے بیچ میں صلاۃ چھوڑ دینے کا صرف فرق ہے۔ تو آپ خود سوچئے کہ اگر صلاۃ آپ چھوڑ دیتے تو آپ اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن کو منع کر رہے ہیں، آپ اپنی مسلمانیت کا رنگ اتار رہے ہیں، اور آپ صلاۃ چھوڑنے سے بہت دور ہو جاتے ہیں اسلام سے۔ اور اچھا، دوسرا جو فائنل جو ایک چیز ہے کہ where the sun
of Adam to flee from his provision as he flees from death. His provision would surely reach him just as the death will reach him. یہ ہلیات الاولیاء 7/90 سے ہے اور گریڈ اس کا حسن ہے. البانی نے اس کو گریڈ کیا ہے, وچ مینس کہ اگر کوئی آدمی اپنی موت سے جیسے بھاگتا ہے اور اس کی موت اس کو پہنچ جاتی ہے, اسی طریقے سے اس کا رزق بھی اس تک پہنچ جائے گا. تو وی ڈونٹ ہیو ٹو ورک سو ہارڈ دیٹ وی لیٹ صلاۃ گو ایز ویل, کہ ہم گھر پہ پڑھ لیں گے, ہم چھوڑ دیں گے, ہم بعد میں کر لیں گے. اس طریقے سے نہ کریں اور انشاءاللہ تعالیٰ صلاۃ کا خیال رکھیں اور آگے بڑھتے رہیں نمازوں کے خیال کے اندر. اور جس طریقے سے ہم اللہ تعالیٰ کی فرائض کا خیال رکھیں گے جو ان کی طرف ہمارے بنتے ہیں, اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمارے اور بھی خیال رکھیں گے. چھوٹی سی چیز کے 2 نمازوں کے بیچ میں جتنے صغیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ فوراً معاف ہو جاتے ہیں, پرووائڈیڈ ہم کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. اور انسان کو یہ کوشش کرتے رہنے چاہیے کہ اس کے دماغ میں یہی گمان ہو کہ میں جب نماز پڑھ رہا ہوں تو میرے سارے گناہوں کو معافی ہو رہی ہے. نماز پڑھنا لازم ہے. حضور پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایون منافق جو تھے وہ نماز کے لیے بھاگ کے آتے تھے کہ اگر نماز چھوٹ گئی تو سب سے پہلے ہماری ہی پکڑ ہوگی, کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ ایک حدیث یہ بھی ہے کہ رحمت العالمین ہے, لیکن حدیث اس میں آتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے میں کسی کو بولوں کہ وہ اذان دے, اور جب وہ اذان دے تو میں کسی کو بولوں اب جا کے نماز پڑھو, اور جب وہ نماز پڑھائے تو میں پیچھے سے جا کے دیکھوں کہ کون کون جماعت کے اندر نہیں آیا ہے, اور ان لوگوں کے گھر پہ پہنچوں جو لوگ جماعت میں نہیں آئے ہیں, اور لکڑی اکٹھا کر کے ان لوگوں کے گھروں میں آگ لگا دوں. یہ رحمت العالمین کے الفاظ ہیں, میرے الفاظ نہیں ہیں. اور وہ بولتے ہیں کہ میں ان کے گھروں میں آگ لگا دوں. آج کے زمانے میں گھروں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی تو لے لی اور بول بھی دیا کہ میرا دل کرتا ہے میں آگ لگا دوں, اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کا دل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ٹالتا نہیں. تو آج اگر آپ نماز چھوڑتے ہو تو اس میں آپ کے گھر میں فزیکلی آگ نہیں لگ جاتی ہے, گھر میں تندرستی آ جاتی ہے, بے برکتی آ جاتی ہے, لڑائیاں آ جاتی ہیں. آپ کماتے بہت ہو لیکن چلتا نہیں ہے, آپ کھاتے بہت ہو لیکن ڈھلتا نہیں ہے, آپ پیدا بہت کرتے ہو لیکن پلتا نہیں ہے. بہت ساری ایسی طریقے کی چیزیں ہو جاتی ہیں جو آپ کے کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہیں. یعنی نماز نہ پڑھنے سے 40 گھروں میں ہر ڈائریکشن میں نحوست پھیلتی ہے, تو آپ کے گھر کے اندر خود نہیں پھیلے گی. تو انسان کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ نماز کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے. اپنے گھروں کو برکت اور آباد رکھیں, نماز اس میں قائم کریں گھر کے اندر بھی اور باہر مسجد کے اندر مسجد جا کر بھی نماز کو قائم کریں. سنتیں گھر پہ پڑھیں, فرائض مسجد کے اندر پڑھیں, اور اس کا خاص خیال رکھیں. یہی ہمارا مسلمان ہونے کی حیثیت سے فرض ہے. And this is what we are born for. This is what we gotta do. And as soon as we are doing that, everything will take care of itself, inshallah. یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.